بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیا کیا معجزات رونما ہوتے ہیں۔ تمام پریشانیوں مصیبتوں کا آسان سا حل رجب المرجب کے مہینے میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آپ سب لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل سے تو واقف ہی ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے اور کتنا طاقتور عمل ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا یہ سن کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے اگر میری امت کو جہنم میں ڈالنا ہوتا تو کبھی بھی مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا ہی نہ کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور جہنم کے بھی 19 ہی دروغہ ہیں جو ایک جہنمی کے اوپر مسلط کیے جائیں گے۔ تو جس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ رب العزت ان 19 دروغہ سے بھی حفاظت فرمائے گا اور جہنم سے بھی اللہ بری کر دے گا، اور جو 19 دروغہ نے عذاب پہنچانا ہے ان سے بھی اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرما دے گا۔ اگر ہمیں ایک بار توفیق ہو جاتی ہے پڑھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو 4000 نیکیاں ملیں گی، 4000 اس کے گناہ معاف ہوں گے اور 4000 اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے، 10 لاکھ درجات بلند ہوں گے۔ اور چوتھا انعام کیا ہے، اگر اس نے صبح کو پڑھا تو شام تک مر گیا تو وہ شہیدوں میں جائے گا، اگر رات کو پڑھا اور رات میں ہی مر گیا تو وہ شہید ہو جائے گا۔ یعنی ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو آپ کو 4 انعامات ملیں گے، 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ معاف اور 10 لاکھ درجات بلند اور شہادت، مقام شہادت۔ تو یہ میں نے مختصر سا تعارف کروایا ہے۔ آج جو عمل میں بتانے جا رہی ہوں اس کی فضیلت کیا ہے، اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں اور آپ کو کامیابی نہیں ہوتی تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ عمل کے اندر کمی نہیں ہے، میرے کرنے کے اندر کمی ہے، میرے ایمان اور یقین کے اندر کمی ہے۔ اللہ والو، گھر میں مالی تنگ دستی ہو، گھر کے اندر جادو ہو، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں، گھر کے اندر کالی نظر کا وار چلا ہو، گھر کے اندر بے برکتی ہو، رزق کی بندش ہوئی ہو، رشتوں کی بندش لگی ہوئی ہے، صحت کی بندش ہوئی ہے، لا علاج بیماریوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ رشتوں کی بندش ہے، بیٹیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں آ رہے، اسی طرح بیٹے بھی پڑھ لکھ گئے ہیں لیکن نوکریاں نہیں مل رہی، کوئی روزگار نہیں ہے، قرض ہے، ایک پریشانی جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، یہ صورتحال ہو یا کوئی ایسی حاجت ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی۔ مثال کے طور پر آپ حاجی یا عمرے پر جانا چاہتے ہیں، اسباب پیدا نہیں ہو رہے، ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، ویزا نہیں لگ رہا یا اس کے اسباب پیدا نہیں ہو رہے، اسی طرح کوئی بھی ایسی حاجت ہے جو پوری ہی نہیں ہوتی، یا پھر کوئی بیماری ایسی لاحق ہو گئی ہے جسے ابھی بتایا کہ جادو ہو، کالی نظر کا سایہ ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم نہ ہوتے ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہے تو اللہ والو یہ عمل صرف اور صرف ایک بار ہی آپ نے کرنا ہے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، کوئی ایک ایسی حاجت، دلی مراد پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی پوری
نہیں ہوگی۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، یہ عمل صرف اور صرف ایک دن آپ نے کرنا ہے، ابھی کرو ابھی جھولیاں بھر لو، چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا سین ہو جائے گا، یعنی کہ فوراً نقد کا سودا ہے، ادھار نہیں ہے۔ ایک وقت کا یہ عمل ہے، مثال کے طور پر جیسے آج اتوار ہے تو آپ عصر کی نماز پڑھیں، مسجد میں نماز پڑھی ہے تو وہاں ہی بیٹھ جانا ہے، اور اگر گھر میں نماز پڑھی ہے تو وہیں بیٹھ جانا ہے، یعنی کہ وہاں سے اٹھنا نہیں ہے اور کسی سے بات چیت نہیں کرنی، تنہائی میں اکیلے بیٹھ جائیں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے 3 یا 7 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ دن کی اللہ والوں کوئی قید نہیں ہے، آپ یہ عمل کسی بھی دن کر سکتے ہیں، وقت کی قید ہے کہ یہ عمل بعد نماز عصر ہی کرنا ہے۔ اور اب آپ طریقہ سن لیں، آپ نے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد 3، 5 یا 7 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے جس بھی مقصد کے لیے یہ عمل کرنا ہے اس مقصد کی، اس پریشانی کی نیت کر لیں، ذہن میں تصور کر لیں۔ اب آپ پڑھیں گے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتہائی خلوص اور اخلاص کے ساتھ، انتہائی عاجزی اور توجہ کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے رہنا ہے۔ آپ نے پورے یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے کہ میں ایک بار پڑھ رہی ہوں تو مجھ پر اتنا کرم ہو رہا ہے، اور جو میرا رب مجھ پر اتنا کرم کر رہا ہے، کیا وہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں کروا سکتا؟ کیا وہ میرے بچوں کو نوکریاں نہیں لگوا سکتا؟ کیا وہ میرا جادو، میری رجت ختم نہیں کر سکتا؟ میری اوپر کالی نظر کا وار چلا ہے، رزق کی تنگی آ گئی ہے، کاروبار تباہ و برباد ہو چکا ہے، اللہ اس کو بحال نہیں کر سکتا؟ یہ ساری باتیں جو میں بول رہی ہوں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے ہی آرام آرام سے چبا چبا کے پڑھنا ہے، جلدی جلدی نہیں پڑھنا، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے پڑھنے کی، آرام آرام سے کہ میں رحمان کو پکار رہی ہوں، میں رحیم کو پکار رہی ہوں، میرا رب رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ والو سنو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے، قبر میں پہلی رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، انجان جگہ ہوتی ہے، تو مردے کو سمجھ نہیں آتا، تو سب سے پہلے وہ اس رشتے کو آواز دیتا ہے جو دنیا میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب کوئی نہیں سنتا، اب بے بسی کا عالم ہے، اندر اندھیرا ہے، اب ڈر لگ رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے، اور رو رو کے کہاں دنیا میں میری ایک آواز کے اوپر لاکھوں لوگ حاضر ہو جاتے تھے، آج کوئی میری آواز سننے والا نہیں ہے۔ جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرشتہ اس کو یاد دلاتا ہے اللہ کے حکم سے تیرا رب رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ فرشتہ اس کو احساس دلاتا ہے، اس کو یاد کرواتا ہے کہ کسی نے تیری نہیں سننی، اس کالی کوٹھری کے اندر تو اس رحیم کو پکار۔ فرشتہ جب ہلکی آواز میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مردہ اس کے آخری لفظ کو پکڑ لیتا ہے، رحیم رحیم رحیم، یہ تو میرا اللہ ہے، میرا رب ہے۔ تو پھر بندہ کہتا ہے یا رحیم یا رحیم یا رحیم اغثنی، اے رحم کرنے والے میری مدد کر، اغثنی یا رحیم اغثنی یا رحیم، اے رحم کرنے والے، درگزر کرنے والے میری مدد کو آ، میری مدد کر، تو رب کی مدد فوراً آ جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے بندے، تو نے جتنی دیر پرائے لوگوں کو پکارا ہے تو شروع میں ہی مجھے رحیم کہہ لیتا تو میں تجھے یہ تکلیف ہونے ہی نہ دیتا، تو ایک بار مجھے کہا یا رحیم اغثنی تو میں نے فوراً سے جواب دیا لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں۔ تو اللہ والو
یہ ذات ہے رحمان کی، رحیم کی۔ آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک نماز مغرب کا وقت نہ ہو جائے، یعنی 1-2 منٹ رہ گئے ہیں تو آپ نے اسی وقت سجدے میں چلے جانا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا۔ سجدے میں جا کر آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کا ورد کرتے جانا ہے یہاں تک کہ مغرب کی اذان آپ کے کانوں سے ٹکرا جائے۔ جیسے ہی اذان کی آواز شروع ہو تو آپ نے سجدے سے اٹھ جانا ہے اور ہاتھ اٹھا کے جو مانگنا ہے مانگ لینا، پھر آپ مانگتے جانا، اللہ رب العزت عطا فرماتے جائیں گے۔ اللہ والو، یہ ایک ہی بار کرنے کا عمل ہے۔ اگر یقین کامل ہو تو ایک ہی بار کرنا پڑتا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے کرو گے اللہ رب العزت کامیابی، کامرانی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ نے یہ عمل کیا اور خدا نخواستہ کام نہیں بنا تو پھر جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا یہ عمل جاری رکھیں۔ پھر آپ چاہے روزانہ کریں یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن کریں، اس کو جاری رکھنا ہے۔ 7 دن مسلسل کریں، 21 دن مسلسل کریں، جب تک وہ مقصد حاصل نہیں ہو جاتا یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ اللہ والو، اب خاص اور ضروری بات، اگر کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے تو کیا ہم عصر کا انتظار کرتے رہیں گے؟ نہیں۔ اللہ والو، جب حالت قرار ہو تو یہ عمل بعد نماز عصر، اور جب حالت فرار ہو یعنی ایمرجنسی ہو پھر کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ 1 تسبیح، 2 تسبیح، 4 تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھیں، یا پھر آپ 313 بار پڑھیں اور سجدے میں جا کر آپ 2 یا 4 منٹ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کریں اور دعا کریں۔ یہ عمل آپ کو اگر ایمرجنسی پڑ جائے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ 2 طریقے ہو گئے، اب آپ کو جیسے ٹھیک لگے کر لیں۔ اب تیسرا طریقہ، جو مریض ہے وہ ہسپتال میں ہے، وہاں نہ آپ کے پاس وضو ہے نہ جائے نماز ہے، تو آپ وہاں کیا کریں گے؟ ایسی ایمرجنسی میں آپ کیا کریں گے؟ اسی طرح کوئی تھانہ کچہری ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، گھر سے باہر ہیں، تو پھر اللہ والو، نہ سجدے کی ضرورت ہے، نہ وقت کی ضرورت ہے، نہ وقت کی قید ہے، نہ وضو کی قید ہے۔ بس اول و آخر 7 بار درود ابراہیم پڑھیں اور 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آنکھیں بند کر کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، جب آپ پر یہ کیفیت طاری ہو جائے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، پکار رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، تو جب یہ کیفیت طاری ہو جائے تو اللہ سے مانگ لینا ہے، اللہ رب العزت اسی وقت جھولیاں بھر دے گا۔ یہ میں نے تینوں طریقے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اللہ والو، جس کے پاس یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہتھیار ہو اسے کسی تعویذ دھاگے کی، کسی عمل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو ماہ رجب کا اللہ کا مہینہ آپ کو مل چکا ہے، اس مہینے میں جتنا ہو سکتا ہے فائدہ اٹھا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیں، اپنی باتوں کو منوا لیں، اللہ سے ضد کریں، کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص کا ورد کریں، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جو اللہ کی سب سے لاڈلی صورت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا حسب و نسب بیان کیا گیا ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ والو، اللہ کی بزرگی عظمت بیان کی گئی ہے۔ یہ صورت اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب کثرت کے ساتھ اس مہینے میں، جو اللہ کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں جب کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص کا ورد کریں گے تو پھر مانگتے جانا، وہ عطا کرنے کی حد نہ کر دے تو کہنا۔ تو اللہ والو، چھوٹا سا یہ عمل ہے، 1 دن کا عمل ہے، 80,000 بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی تو اللہ رب العزت پوری فرما دے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم چبا چبا کر آرام آرام سے پڑھتے جانا ہے، اور اذان سے صرف 1-2 منٹ پہلے سجدے میں جا کر یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کرتے رہنا ہے۔
اذان ہو تو آپ نے اٹھ جانا ہے اور ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے دعا مانگ لینی ہے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی پریشانی